کہ بدکاروں کو جہنم میں نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی نہ پانی، ابلتے ہوئے پانی اور پیپ پر گزارا ہوگا، جسے پس کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیار غیر میں مجھے سننے اور دیکھنے والے اور میرے اپنے وطن کے باسیوں کو جو میری ویڈیوز کو سنتے ہیں، لائک کرتے اور سبسکرائب کرتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی تھی، اس دفعہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زحمت دوں، بس کل تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا، لیکن جذباتی اس لحاظ سے نہیں کہ جس میں غصہ چھلک رہا ہو یا چراغ پائی کی کیفیت ہو، بلکہ ایک دل کی آواز تھی، ایک روح کی آواز تھی، بلکہ میرے جسم خاکی سے نکلی ہوئی جسم لطیف کی آواز تھی۔ تو ہم نے جو شروع کیا تھا، ختم کیا تھا جہاں پر علامہ اقبال کے سیر فلک کے حوالے سے، تو اس میں تھا کہ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگارے ساتھ لاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں جنت و جہنم کے مختلف مناظر جا بجا ملتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بدکاروں کو جہنم میں نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی نہ پانی، ابلتے ہوئے پانی اور پیپ پر گزارا ہوگا، جسے پس کہتے ہیں، اور یہ ہوگی ان کے اعمال کی پوری جزا۔ سورہ النبأ آیت نمبر 24 سے 26 تک۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اسی میں کہ نیکوکار وہاں کامیاب رہیں گے، انہیں باغات اور انگور ملیں گے، نیز ایک ہی عمر کی نوجوان حوریں، حسینائیں اور لبالب ساغر۔ کیا بات ہے! وہاں لغویات اور جھوٹ کا گزر نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی جزائے اعمال جو بعد از حساب تمہارے رب کی طرف سے ملے گی۔ یہ بھی سورہ النبأ آیت نمبر 31 سے 36 تک۔ تو بعض اسیری پیغامات سے پتہ چلتا ہے کہ بعد از موت مہذب، پاکیزہ اور ارتقاء یافتہ دماغوں، ارتقاء کیا ہے کہ ترقی کیا ہوا، جس طریقے سے کہتے ہیں ترقی پذیر کہ ترقی ابھی ہو رہی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ ترقی یافتہ کہ ترقی مکمل ہو چکی۔ تو یہاں پر یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ ارتقاء یافتہ دماغوں کو تخلیق کی طاقت مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں بھی دماغ کا کام تخلیق ہی ہے، لیکن وہاں نئی قسم کی تخلیق ہوگی۔ یہ لوگ چاہیں گے تو اپنے ماحول کو باغات و انہار نہروں کی جمع ہے، باغات و انہار میں بدل جائیں گے، یا خوبصورت بلاد و امسار میں۔ بلاد و امسار یہ کیا چیز ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو جس بازار سے یعنی میں نے بازار کا اس میں حوالہ دیا، لیکن جنت میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا مارٹ، ایک ایسا حسین جگہ کہ جہاں سے جو چیز چاہیں گے خواہش پیدا ہوتے ہی عدم سے وجود میں آ جائے گی، کہ جو پہلے نہ ہو
اور وہ آپ کے لیے تیار ہو کے آ جائے۔ تو ایک اسیری روح میں اور ان سے ملاقات میں مسٹر فنڈلی لکھتے ہیں کہ میں 4 دسمبر 1923 اپنی اسٹینوگرافر مس ملر کے ہمراہ JC سیلون کے ہاں گیا، جو ارواح کو اسیر سے بلایا کرتا تھا۔ نشست شروع ہوئی تو سلون بے ہوش ہو گیا اور چھت کی طرف سے ایک آواز آنا شروع ہوئی جس سے کئی سوالات پوچھے گئے۔ مثلاً سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی دنیا حقیقی اور ٹھوس دنیا ہے؟ جواب آیا بے شک، لیکن یہاں انوکھی بات یہ ہے کہ ہمارے ارادے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم جو چاہیں اپنے ماحول میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شہر کی سیر منظور ہو، مثلاً پیرس یا لندن کی، تو وہ اسیر ہی میں فوراً نمودار ہو جاتا ہے۔ دیہات کا خیال آئے تو ہر طرف لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں۔ یہ طاقت صرف اچھے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور برے لوگ اس طاقت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ نہایت بھیانک اور تکلیف دہ ماحول میں رہتے ہیں۔ یہاں ہمارے گھر اور دیگر اشیاء خواہش کی تخلیق ہیں۔ دوسرا سوال، کیا وہاں اچھے اور برے لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں؟ جواب آیا کہ نہیں، وہاں مختلف طبقے ہیں۔ برے لوگ سب سے نچلے طبقے میں رہتے ہیں، درمیانے درجے کے لوگ بالائی طبقے میں رہتے ہیں، اور بہترین لوگ بلند ترین منزل پر سکونت رکھتے ہیں۔ زمین تک صرف وہ روحیں آتی ہیں جو نچلے طبقے میں رہتی ہیں۔ اگر بالائی طبقے نے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو وہ نچلے طبقے کی کسی روح کی وساطت سے بھیجتی ہیں۔ آن دا ایج آف دا ایتھرک، یہ وہاں سے اقتباس لیا گیا ہے، پیج نمبر 120۔ اسی مکالمے کی ایک حیثیت کہ خواہش وہاں خالق بن جاتی ہے، اور اس حقیقت کی تائید کلام پاک کی متعدد آیات سے ہوتی ہیں کہ جس میں ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم اہل جنت کی خواہش کے مطابق گوشت اور پھل سے ان کی مدد کریں گے، اور ساکنان جنت کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ تو اسیر اور زمانے کا عام تصور یہ ہے کہ لمحات کی نہر رواں ہے، لمحہ حاضر حال ہے، جو ایک لمحہ پہلے مستقبل تھا اور ایک لمحہ بعد ماضی بن جائے گا۔ ہم ماضی کے واقعات کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مستقبل ہماری نظروں سے نہا ہے۔ بعض وہمہ پرست فلسفی کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل موجود نہیں۔ فلسفی جو ہوئے، جو چیز موجود ہے وہ حال ہے، اور وہ صرف ایک لمحے کا نام ہے۔ زمانے کا یہ بے جان سا تصور انسان کو نہ پر امید بنا سکتا ہے، نہ اس کی تمناؤں کی تکمیل کے لیے میدان فراہم کر سکتا ہے۔ یہ تسلیم کہ حال کا ہر لمحہ جو پہلے مستقبل تھا ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ماضی و مستقبل کی یہ تقسیم محض موہومی کیا کہ بہت ہی ایک جیسے کوئی بندہ مر رہا ہو تو کہیں کہ بہت موہوم سی امید ہے، بہت ہلکی سی امید ہے اس کو، کہ یہ تقسیم محض موہومی اور فریب عقل ہے۔ زمانہ لمحات کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس میں تینوں زمانے بیک وقت موجود ہیں اور رہتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ پشاور سے لاہور جاتے ہیں، راہ میں آپ کو
تلغرافی ستون نظر آئیں گے، اور ہر ستون سامنے آ کر غائب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ٹرین چل رہی ہے، جو بھی ستون آ رہا ہے آیا غائب ہو گیا، لیکن فنا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے سے ریل گزر جائے تو وہ صرف آنکھوں سے نہا ہوگی، مٹ نہیں جائے گی۔ ہمارا حلقہ نظر بہت ہی محدود ہے، ہمیں 10 کروڑ میں سے صرف ایک چیز نظر آتی ہے اور باقی غائب، لیکن دنیا میں موجود ہے۔ تو زندگی کو رواں دواں رکھنے اور اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے بڑے بڑے وقفوں کو زمانہ حال سمجھا جائے۔ مثلا رواں قرن رواں، قرن کہتے ہیں زمانے کو کہ جو اس وقت وجود دورہ ہیں، اور عصر رواں، عصر زمانے کا ایک ایسا وقفہ جو کئی صدیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، جس کی قسم کھائی اللہ پاک نے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پتھر کا زمانہ ہزار سال پر پھیلا ہوا ایک ماضی تھا، اور لوہے کا زمانہ صدیوں پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی بھی جاری ہے۔ 2 مثالیں دے کے آپ سے آج کی اس نشست سے میں اجازت چاہوں گا۔ فرض کیجئے کہ کسی شہر میں کوچے کی شکل یوں ہے کہ زید کوچے الف سے جیم کی طرف جا رہا ہے، حصہ بے پہ پہنچ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ الف اس کی نگاہ سے غائب ہو چکا ہے، اور وہ جیم میں داخل ہی نہیں ہوا، اس لیے یہ بھی اس کی آنکھوں سے نہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایک ایسے مقام پر کھڑا ہو جائے جہاں سے الف اور جیم دونوں نظر آئیں، تو اس کے لیے پچھلے اور اگلے کوچے کا امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 2 کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایک میدان میں کھڑا ہے اور دوسرا پاس ہی ایک اونچی پہاڑی پر۔ میدان والے کی نظر محدود ہے، دائرے سے میں کام کرے گی، اور پہاڑی والے کو حد نگاہ تک تمام بلند و پست نظر آئیں گے۔ کوئی اونچا نظر آئے گا، کوئی بہت چھوٹا نظر آئے گا، لیکن بہت کچھ نظر آئے گا۔ تو جسم خاکی وہ مسافر ہے جو کوچے الف سے جیم کی طرف جا رہا ہے، جسم خاکی۔ اور جسم لطیف وہ آدمی ہے جو دونوں کوچوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی جسم خاکی کو بھی اور جسم لطیف کو بھی۔ اگر کوئی شخص کاسمک بلندیوں پر پہنچ جائے تو اسے ماضی و مستقبل کے تمام واقعات اور تمام بلند و پست چیزیں نظر آنے لگیں گے۔ جسم لطیف چونکہ اسیری بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے حال و مستقبل کے امتیازات سے وہ بالا تر ہوتا ہے، کہ جو جسم لطیف جسم خاکی سے نکل گیا تو اب اس کے سامنے ہر چیز آیا ہے، وہ سب کچھ جو ہے دیکھ سکتا ہے۔ تو جیسے کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے عبادت، تسلیم اور ریاضت سے ان اسیری بلندیوں تک رسائی حاصل کر لی، اور انہیں تینوں زمانے بیک وقت نظر آتے تھے۔ سانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بدکار کے منہ پر سیاہی گرد اور ذلت کی ایک غیر مرئی سی تہ جم جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے خطوط بھیانک، ہڈیاں بے طرح ابھری ہوئی، آنکھیں بے نور، پیشانی پچکی ہوئی، ناک ٹیڑھی اور گالوں میں جھریاں اور گڑھے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک نیک سیرت عبادت گزار کے خد و خال میں بلا کی چمک اور دلکشی ہوتی ہے۔ کیوں؟
اس کیوں پہ اختتام چاہوں گا۔ اسلام آباد میں جو سردی پڑ رہی ہے اس وقت شدید ہے، اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جسم خاکی جو ہے وہ دسمبر میں واپس لوٹ آیا ہے، اور سخت سردی میں آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہا تھا۔ گیس بھی چلی جاتی ہے، پاکستان ہے، شکر ہے کہ لائٹ آ رہی ہے لیکن بہت مہنگی۔ تو اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کے احباب کو صحیح سلامت رکھے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے، جو مرحومین ہیں ان کو اعلی علین میں جگہ عنایت عطا فرما، اور فلسطین کو فتح یاب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔